سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خوشیاں میلاد کی ہیں یہ کیوں ہیں، ان کا تعلق ہے، اور جہاں خوشیاں نظر نہ آئیں سمجھ لو وہاں تعلق نہیں۔ ایک سادہ بات سمجھاتا ہوں، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر، آپ نے کبھی دیکھا کہ بیٹا تو آپ کے گھر پیدا ہو اور خوشیاں تیسرے چوتھے گھر والے منا رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ خوشیاں کون مناتا ہے؟ گھر والے۔ کیوں؟ ان کا تعلق ہے، اور چوتھے گھر کا تعلق نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں مناتا۔ یہ میلاد کا مختصر فلسفہ ہے۔ جو حضور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، وہ کہتا ہے کروڑ بیٹے کی خوشیاں قربان مصطفیٰ کی ولادت پر۔ یہ کافی سارے سوالات میلاد کے بارے میں ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک مسلمان کو خوشی ہے، وہ اس موقع کے اوپر کوئی اچھی مجلس منعقد کر لیتا ہے، آپ کی سیرت بیان کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل عبادت کی نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن خوش ہونا، کوئی تقریب منعقد کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ضرور کیجئے۔ یہ دیکھیے اس کا کنٹینٹ کیا ہے، آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے موقعوں پر جو میلاد شریف قسم کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ بالکل گپوں کا مجموعہ ہوتی ہے، موضوع روایتیں، بالکل جھوٹی باتیں، کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس کی۔ تو آج راہ کرم یہ دیکھیے کنٹینٹ کیا ہے، یعنی آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچئے کہ آپ کس ہستی کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز اس کا کنٹینٹ ہے۔ باقی آپ آخر میں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم ایسا کرو گے، تو میرا جواب ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں، جب ایک کام جائز ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال اور قائد اعظم نہیں ہے کہ ایک دن کی شخصیت ہو جائے، وہ میرے ہر دن کی شخصیت ہے۔ کہ بعض لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں اعتراض کرنے والے کبھی باز نہیں آتے، اور جتنے بھی مدلل جواب دے دیے جائیں، بہترین قسم کے جواب دے دیے جائیں، جب سامنے والے نے یہ تہیہ کر رکھا ہو کہ میں نہ مانوں، تو پھر کس طریقے سے ہم منوا سکتے ہیں؟ تو آپ کی سے بھی میری گزارش ہے کہ کسی سے بحث کرنے کے بجائے آپ اسے تھوڑے دلائل بتا دیں، اگر وہ قبول کرتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے اندر منائی جاتی ہے، اور خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اجازت دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیبہ فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ اور دوسرے مقام پہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو اللہ کی نعمت جب ملے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت حاصل ہو، اس پر خوشی منائیں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمت کا اظہار کرنا، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا قرآن نے مقید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ خوشی منائیں، اپنی نعمت کریں، لیکن کس طرح کریں مقید نہیں کیا، تو ہم جیسے چاہیں کریں، بس ناجائز حرام نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر مہینے میں 4 دن مناتے تھے جشن ولادت۔ ہر مہینے؟ ہر مہینے میں، ربیع الاول میں بھی اور ہر مہینے میں۔ وہ ایشو مطلب حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کی وجہ، تو ایک وجہ یہ بتائی، فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، یعنی ہر پیر کو آپ کا برتھ ڈے، تو یہ روزہ آپ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ویسے یہ سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ربیع الاول تو یہ ہر مہینے 4 دن، تو یہ ان کو سمجھاؤ نا جو سالگرہ مناتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، عورتیں مرد جمع ہو کر کیک کاٹ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، بچے کے لیے تحفے وصول کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، گفٹ ایک جمع کرتے ہیں، ان کو بولو نا۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کوئی معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔
اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا۔ تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا۔ جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہم السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلے لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پر جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے نہیں تو بعد میں شروع ہے۔ جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ آپ چھیڑیں۔ بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں۔ یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ خبیث آپ پتہ کس کس کو کہہ رہے ہیں، یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی۔ یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے۔ پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی 5 سال خلیفہ رہے نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر۔ تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا، نعت کنے پڑھی سی، منقبت کنے پڑھی سی؟ منہ اڈ کے بہ جان گے، تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں۔ تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میلاد میں محرم میں پروگرام کریں، ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہا جیسے جلوسوں میں، میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں، جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کے فتویٰ نہ لگائیں۔ ایک پوری کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر لکھی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، کہ صراط مستقیم کا جو مطالبہ ہے نا دین اسلام کا، وہ یہ بھی ہے کہ جہنمی لوگوں کی مخالفت کی، اس لیے وہ عید منائیں مسیح کی، ہم عید النبی نہیں منائیں گے۔ اگر کریں تو یہ تو تشبہ ہی ہوا کہ ہم نے کہا یار وہ اپنے نبی کا دن مناتے ہیں ہم نے۔ اس لیے جو نیک لوگ چیختے تھے نا، انہیں کو رسول اللہ سے نفرت نہیں تھی، معاذ اللہ وہ سب سے بڑے عاشق تو وہی تھے حضور کے، سنت کے دیوانے، مگر وہ کہتے تم نے یہ رسم لی ہے غیر مسلموں سے۔ عراق میں مسلمان فوجیں عیسائیوں کے آمنے سامنے تھی، انہوں نے کرسمس ڈے منایا اور ملک المظفر نے کہا یاروں نے اپنے نبی کا دن منایا، ہم بھی منائیں۔ دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے۔
اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن، قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے. آپ عید میلاد النبی، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. ہم ہر سال میلاد شریف مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. اگر میلاد دین ہوتا، میرا ایمان ہے سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی مناتے. اگر میلاد دین ہوتا سب سے پہلے حسن، حسین، بی بی فاطمہ مناتے. یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ نے رسم جاری کی تھی، وہ گلے میں پڑ گئی. عید میلاد منانا حرام ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے. جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی. مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں. ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا. صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا. یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا. 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں. سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے. ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں. تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے. بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو لوگ عید مناتے، عید میلاد النبی بولیے، اور جو بھی بہرحال الگ الگ مولد نام سے بھی آج کل انگلش وغیرہ میں یار مولد مناتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے غلط ہے تو وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے. یاد رکھیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ایسی کوئی تفریق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات کی ہوئی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت، کل کا لفظ آ گیا، اور کل ساری بدعتیں گمراہی اور ساری گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی
آ گئے. تو لہٰذا یہاں کل میں آپ نے تفرق نہیں کیا، ڈفرینشیٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ساری بدعت گمراہی سوائے بدعت حسنہ کے. نہیں، کل جب کہہ دیا تو عربی میں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ساری بدعتیں گمراہی ہے اور ساری گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کے آ گئے. تو لہٰذا بدعت حسنہ، کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بدعت حسنہ دنیا میں تو حسنہ ہے لیکن آخرت میں رونا ہے.